السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ کے بارے میں، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک پورا مہینہ فضائل و برکات سے مزین ہے، پورا مہینہ برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، مگر آخری عشرہ اس کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ یہ بہت ہی قیمتی دن ہے۔ یہ قیمتی دن ہم بازاروں میں شاپنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ دن زیادہ عبادت کرنے کے دن ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کے دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک آ جاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہ بند مضبوطی سے باندھ لیتے، رات کو خود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس عشرہ میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک شب قدر ہے اور دوسرا اعتکاف۔ کچھ دن اور کچھ راتیں رمضان المبارک کی باقی رہ گئی ہیں، پھر یہ رحمتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم سے دور ہو جائے گا، اور نہ جانے زندگی میں یہ ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم نے پہلے دو عشرے غفلت میں گزار دیے ہیں تو آئیے ہم اس آخری عشرہ کے اندر قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راتوں کو عبادت کرنے کا معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے بھی تھا، مگر اس عشرہ میں اپنی کمر کس لیتے، گھر والوں کو جگاتے، خود جاگتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے آخری عشرہ میں تلاش کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو یا پھر آخری ہفتہ میں۔ ایسا کہ اس عشرہ کے اندر اعتکاف بھی ہوتا ہے اور لیلۃ القدر بھی اسی عشرہ میں موجود ہے، جس کے متعلق قرآن میں سورت بھی موجود ہے، تو اس عشرہ کو توبہ و استغفار کرنے کے لیے خاص کر لیں۔ یہ رمضان کا ثمرہ ملنے کا عشرہ ہے، اس میں ہر طرح کی خیر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی ریاضت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں اتنی ریاضت نہیں کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ عبادت کی کوشش کریں، راتوں کو قیام کریں، کیا خبر اگلے رمضان سے پہلے لذتوں کو ختم کر دینے والی موت ہمیں آ کر دبوچ لے اور پھر اس وقت ندامت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا عاجز ہو تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور اور عاجز کو بھی آخری دنوں میں سستی سے منع فرما دیا کہ یہ دن بڑی عظمتوں والے ہیں، جہنم سے آزادی والے دن ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ لہٰذا ہمیں یہ عشرہ جو ہے وہ عبادت کے اندر گزارنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، توبہ و استغفار میں گزارنا ہے۔
ہمیں بازاروں میں وقت ضائع نہیں کرنا، ہمیں عبادت کے اندر ان دنوں کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔